بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت عرصے کے بعد ہمارے پاس دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری تو یقینی ہے اور دوسری کی ہونے کی امید ہے، اور یہ دو خوشخبریاں بھی عمران خان کی محنت کی وجہ سے ہی ہمیں مل رہی ہیں۔ موجودہ حکومت سے آپ ایسی کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہمیں جن دلدلوں میں دھکیل کر گئے تھے، عمران خان ایک ایک کر کے ان دلدلوں سے ہمیں نکالتے رہے، اور آج کی جو خوشخبری ہے وہ بھی عمران خان کی حکومت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر موجودہ حکومت کی جو پنجاب میں کنڈیشن ہے اس کو تو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ بجٹ پاس نہیں کروا سک رہے، اور اگر بجٹ پاس نہ کروا سکیں تو حمزہ شہباز کی حکومت تو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی ان کو کوئی قبول نہیں کر رہا۔ وہ امریکہ جو ان کو لے کر آیا تھا وہ بھی انہیں قبول نہیں کر رہا، اور کیوں نہیں کر رہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے خلاف ایک اور بہت بڑی سازش تیار ہو رہی ہے، اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاک فوج کے ترجمان DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے آج کیا پیغامات دیے ہیں۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ TV سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے نیشنل بینک کے خلاف فیڈرل کورٹ آف نیو یارک میں دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے لیے مالی مدد کی فراہمی کے الزامات پر مقدمہ قائم ہوا تھا۔ اگر نیشنل بینک آف پاکستان امریکی عدالت میں یہ مقدمہ ہار جاتا تو پاکستان کو اربوں ڈالرز کا جرمانہ بھی عائد ہوتا اور پاکستان کا قومی بینک دیوالیہ بھی ہو جاتا، اور اس کے علاوہ فیٹف کی طرف سے بھی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ عمران خان جب سے اقتدار میں آئے تھے تو ایک ایک کر کے وہ پاکستان کے مقدمے لڑتے رہے، اور جس دلدل میں یہ پاکستان کو دھکیل کر گئے تھے، عمران خان ایک ایک کر کے پاکستان کو ان دلدلوں سے نکالتے رہے۔ اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان پر بھی اس قسم کے الزامات ان کے ادوار میں لگ رہے تھے۔ عمران خان کے دور میں اس پر اصلاحات بھی ہوئیں، اور یہ جو مقدمہ ہوا تھا اس سے لڑنے کی تمام تیاری بھی PTI حکومت نے کی۔ یہ مقدمہ بھی اٹارنی جنرل آفس کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس یونٹ نے لڑا، جو اس سے پہلے کارکے، ریکوڈک اور PIA کے اثاثے منجمد کرنے اور تواریکی کے مقدمات بھی لڑتا رہا۔ اس کے علاوہ جرمنی کے کیپٹل برلن میں فیٹف کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے، اور جمعے تک پاکستان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور اس بار بہت امکانات ہیں کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال لیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا کریڈٹ نون لیگ کی حکومت لینے کی کوشش کرے گی۔ لیکن فیٹف نے جو 27 پوائنٹس دیے تھے، جو 27 ٹاسک دیے تھے، وہ 27 کے 27 ٹاسک عمران خان کی حکومت میں پورے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت نے تو ان ٹاسکس پر کوئی کام نہیں کیا، لیکن امریکہ کی ایک بہت بڑی بات مانی گئی ہے۔ فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام ڈالا بھی انہی کے دور میں گیا تھا۔ عمران خان کے دور میں امریکہ نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ دباؤ اپنے غلاموں پر ہی ڈالا کرتا ہے۔ عمران خان کو وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اگلے ہی دن عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ان کی دھجیاں اڑا دے گا۔ تو فیٹف کی گرے لسٹ میں بھی پاکستان کا نام ان کے ادوار میں ڈالا گیا، اور گرے لسٹ سے نام نکالنے کے لیے جو ٹاسک ملے وہ PTI حکومت کو ملے، اور وہ مشکل ترین ٹاسک تھے، اور پاکستان وہ پورے کر چکا تھا۔ پھر بھی پاکستان کو مزید ٹائم دے دیا جاتا تھا، اور اس پر بھی عمران خان ان کی دھجیاں اڑاتا رہا۔ عمران خان تو کیا، یورپ تک نے کہہ دیا تھا کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا ہب تو بھارت ہے، لیکن فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام ہے۔ ہماری جو پوائنٹ سکورنگ تھی وہ برطانیہ سے بھی بہتر تھی، لیکن فیٹف کی گرے لسٹ میں ہمارا نام تھا۔ تو اگر پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی۔ اب آتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال پر۔ نواز شریف اور نون لیگ کی قیادت نے مفتاح اسماعیل کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے کہ ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے، عالمی طاقتوں نے پورا زور لگا لیا کہ عمران خان کے خلاف کوئی نیریٹو بنایا جا سکے۔ ہمیں کچھ نہیں ملا، ایک مہنگائی ہی تھی جس میں ہمارا بھی بڑا ہاتھ تھا، کووڈ کا بھی ہاتھ تھا، اور عالمی مہنگائی بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تو ہمیں ایک وہی چیز تو ملی تھی جس کو لے کر ہم نے پورا زور لگایا اور عوام کو عمران خان کے خلاف کیا۔ اب آپ نے آتے ہی اس کے کئی گنا زیادہ مہنگائی کر دی ہے، عوام کی چمڑی اتار دی ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید مہنگائی ہوگی۔ اگر ہمیں کل کو الیکشنز کرانا پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا منہ لے کر عوام میں جائیں گے؟ کم از کم ہمیں اس قابل تو چھوڑیں کہ ہم عوام کو کہہ سکیں کہ اب تو ہم سب کچھ ٹھیک کرنے والے تھے، اب تو قیمتیں کم کرنے والے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر نکال دیا گیا۔ آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ دن میں ایک بار چائے پیا کریں،
اگر آپ دن میں دوسرا کپ چائے کا پیتے ہیں تو آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی کمال ہے۔ شہباز شریف اپنے سوئمنگ پول کو ریپیئر کرانے کے لیے ہمارے 7.5 کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے سوئمنگ کر سکیں۔ وزیراعظم ہاؤس کی مرمت پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کے غیر ملکی دورے جو کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے، ہم ایک چائے ہی تو پی رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ایک غریب آدمی جو چائے کا کپ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بن کھا لیتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دوسرا کپ پیا تو تم ملک کے ساتھ غداری کرو گے۔ تو ناظرین، زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، غلام قومیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ ابھی بھی ہماری قوم میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو دل سے ان کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، دل سے خود کو ان کا غلام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کر لیں وہ یہاں کھڑے ہو کر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان پر پھول برساتے ہیں کہ کیسے تم نیب کو چکما دے کر آئے ہو، نیب تمہیں پکڑنے والا تھا کہ تم نے ہمارا پیسہ کھایا ہے، کیسے تم اس کو چکما دے کر آئے ہو، یہ دیکھو ہم تم پر پھول برسا رہے ہیں۔ تو ایسی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے معیشت بچانی ہے تو آپ چائے نہ پئیں، اگر آپ چائے پیتے ہیں تو پھر قصور حکومت کا نہیں ہے، پھر یہ جتنی بھی مہنگائی ہے، معیشت کا جو حال ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ چائے پیتے ہیں۔ اب ناظرین، ان کو کوئی قبول نہیں کر رہا، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ جیسے عمران خان کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کسی غیر ملکی دورے پر آتے ہیں تو وہاں کا سربراہ آپ سے ملاقات سے پہلے آپ کی پروفائل دیکھتا ہے، آپ کا ماضی دیکھتا ہے کہ آپ جس ملک کے حکمران ہیں وہاں آپ کتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، کتنی بار حکومت کر چکے ہیں اور اس ملک کا کیا حال ہے۔ اور پھر آپ کی تو پروفائل ہی کرپشن سے بھری ہوئی ہے، تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ وہ امریکہ جو آپ کو لے کر آیا ہے وہ بھی آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنا ملک بیچا ہے، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ہمارے مفادات میں نہیں تھا لیکن پاکستان کے تو مفادات میں تھا۔ آپ ہمارے ساتھ مل گئے، چند پیسوں کے لیے، چند مفادات کے لیے آپ نے اپنے وزیر اعظم کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا۔ آپ کو امریکہ کبھی بھی دل سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ امریکہ آج بھی عمران خان کی ہی عزت کرتا ہے، آج بھی امریکنز عمران خان کے ہی فین ہیں، آج بھی وہ اسی کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اسے وہ وزیر اعظم صرف اپنے مفادات کے لیے نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کو تو یہی سب پسند ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے نیچے غلام لگائے ہوئے ہیں، اس طرح آپ نے اپنے اوپر آقا بھی بنائے ہوئے ہیں جن کو آپ دل سے اپنا آقا مانتے ہیں اور خود کو ان کا غلام مانتے ہیں۔ جب عمران خان ان کو آنکھیں دکھاتا تھا، ایک ہی تو لیڈر تھا ہمارے پاس جو ان کو آنکھیں دکھاتا تھا، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ او ہو یہ دیکھو امریکہ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ ایک ہی شخص تھا، اسے بھی آپ لے اڑے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جو ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تمام سٹیٹ مشینری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ 40-45 یا بہت بھی زیادہ ہو جائیں تو 65-70 سے زیادہ سیٹیں نہیں دینی۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اس بار مجھے 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حکومت کروں گا ہی نہیں۔ اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے ناظرین۔ اگر وہ حکومت نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو ان کا جو پلان ہے وہ اس پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، EVM مشینز کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا ہے، KPK کی سیٹیں انہوں نے کم کر دی ہیں، یعنی پوری تیاری کر رہے ہیں کہ عمران خان کو حکومت نہ ملے، اور اگر ملی تو ایک بار پھر وہ بے ساکھیوں والی حکومت ہو۔ اور بے ساکھیوں والی حکومت ہوتی ہے تو دوسرے ممالک، انویسٹرز، وہ کبھی آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو عمران خان نے اس بار خود ٹکٹ دیے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ اس بار میں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، بھلے وہ الیکشنز ہار جائیں۔ اب عمران خان کی اس چیز کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو نظریاتی بھی ہیں اور جو بڑے آرام سے الیکشن جیت بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی جیت سکے تو صرف بلے کا نشان ہی کافی ہے، اگر آپ کو کوئی نہیں بھی جانتا تو آپ جیت جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ اب اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دے دیے ہیں۔ وہ اس بار نظریاتی لوگ ڈھونڈتا رہا اور اس نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دیے، اس لیے یہ الیکشن ہارا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاک فوج کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف امریکی سازش کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، میٹنگ میں عسکری قیادت موجود تھی اور وہاں بتایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور اس کے شواہد بھی نہیں ہیں۔
ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات یہی کام کرتی ہیں اور ہمارے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملانا ہمارا کام ہے۔ جب عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی جس میں تینوں افواج کے سربراہان موجود تھے، جس میں یہ مراسلہ رکھا گیا تھا، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ سازش نہیں، مداخلت ہوئی ہے، اور اس پر کافی بحث ہوئی تھی، اور آج انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ کسی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بجٹ پر بات کی، کیونکہ آج کل ڈیفنس بجٹ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے DGISPR نے کہا کہ بجٹ میں محدود وسائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، محدود وسائل کے اندر رہ کر تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ دفاعی بجٹ کو بڑھایا ہے، ہم نے ڈیفنس بجٹ کو 100 ارب روپے کم کر دیا ہے۔ اور پرویز مشرف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کی صحت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ایسی صورتحال میں پرویز مشرف کی فیملی سے رابطہ کیا ہے۔ اس صورتحال میں ادارے اور اس کی لیڈرشپ کا موقف ہے کہ مشرف کو واپس آ جانا چاہیے، لیکن ان کے ڈاکٹرز ان کو ایسی کنڈیشن میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو انہیں پاکستان لایا جائے گا، کیونکہ انسٹیٹیوشن کی یہ خواہش ہے کہ پرویز مشرف کو ایسی حالت میں پاکستان ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔